Alhamdulillah, 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 waqafa, wassalatu wassalamu ala ibadillazina istafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جی سسٹرز کیسے ہیں؟ چلے ابھی ہم الحمدللہ ہم ہجرت کے لیے نکل چکے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت میں، اور کس کے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ پورا ہر ایک جو پلان تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا جبرائیل علیہ السلام کو بتا کر یعنی پورا ساتھ تھا. تو الحمدللہ دیکھیں نا غار ثور میں، پھر وہاں سے نکلے تو ام معبد ہے نا رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جب تھے کیا ہوا تھا ماشاء اللہ، اور پھر سراقہ بن مالک. یہ دو ایسے یعنی پرومیننٹ بہت اچھے غار ثور کے تو تھے ہی واقعات، لیکن یہ جو دو رستے میں ملے نا ان کا زیادہ پرومیننٹ آتا ہے کس میں؟ ہجرت کے سفر میں. تو پہلے ہم ام معبد کا دیکھیں گے. ام معبد کا تو دیکھ لیے، خالی انہوں نے جو حلیہ مبارک بیان کیا ہے نا، تو ہم نے کہا تھا نا کہ پورے سیرت میں ان کے جیسا صحابہ نے بھی نہیں بیان کیا، کوئی بھی صحابہ. حالانکہ صحابہ کتنے ٹائم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ رہے تھے، تو ان کا بھی نہیں ملتا جتنا یہ صحیح حدیث سے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں، اپنی کتاب کے آخر میں بھی ہے یہ حلیہ مبارک کس کا؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس سے بیان کیا؟ ام معبد نے. جب ان کے شوہر آئے، یعنی جب شوہر آئے تو انہیں جو ڈسکرائب کیے نا، تو اس حساب سے یہ پورا آپ کے بک میں بھی ہے. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسے دکھتے تھے، کیسے تھے، وہ سارا کچھ ام معبد نے بیان کیا. ٹھیک ہے، تو چلے آپ کا اگر آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے رائٹنگ لگے نا تو آپ کی کتاب کے ہی لاسٹ کور کے اس میں ہے. ٹھیک ہے، تو ام معبد دیکھیں کیا بیان کرتی ہیں. حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کی زبانی پاکیزہ روح، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا پاکیزہ روح. ٹھیک ہے، کشادہ چہرہ. آپ امیجن کرتے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک. انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ خواب میں بھی نصیب کرے اور قبر میں بھی سوالات کے وقت بھی ہم پہچان لیں اور حوض کوثر پر بھی پہچان لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک. ہاں کیا کہہ رہی ہے ام معبد؟ پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، ناتون نکلی ہوئی، یعنی تون جو پیٹ کی ہوتی نا وہ تون نکلی ہوئی نہیں تھی، اور نہ چندیا کر، یعنی ایک دم پتلی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، ہم نہ چندیا کے بال گرے ہوئے، یعنی کہاں؟ شولڈر پر گرے ہوئے. ہم اور زیبا صاحب جمال، آنکھیں سیاہ، سی دا ڈسکرپشن آف آئیز، آنکھیں سیاہ ایک دم کالی. ہاں فراق، بال لمبے اور گھنے. ٹھیک ہے، اور آواز میں بھاری پن، یعنی ایسا وزن کہ ایک ہی بار بولے نا تو سب کو سنائی دیتا تھا، کلیئر سنائی دیتا تھا ویسا. آواز میں بھاری پن، بلند گردن، گردن بھی ایسے جھکی ہوئے بھی نہیں. ٹھیک ہے، پوری اسٹریٹ. ہاں بلند گردن، روشن مردک، کیا ہے وہ؟ مردک، مردمک. اوکے، واٹ از دیٹ؟ I don't know. اوکے، روشن مردمک. ٹھیک ہے، اور سرمگین چشم، باریک وہ پیوستہ آئیبرو، یعنی آئیبرو جو تھی نا وہ. ہاں باریک اور پیوستہ، سیاہ گھنگرالیے بال، خاموش وقار کے ساتھ، گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں
زبندہ دل، ٹھیک ہے، اور زندہ دل دل فریب، یعنی دیکھ کے ہی دل خوش ہو جائے، دور سے آتے ہوئے جب دیکھ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہی انسان خوش ہو جائے، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے. ہاں ٹھیک ہے. پھر قریب سے نہایت شرین کلام، یعنی جب نزدیک جائے تو ایک دم شرین کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، واضح الفاظ، صاف الفاظ، کلام کمی وہ پیشی الفاظ سے معرہ، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پیروئی، یعنی جب بات کرتے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو الفاظ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑی ہوئی ہے، ایسے اٹک اٹک کے بھی نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے، ہاں اوکے، پھر میانہ قد کے کوتاہی سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کرتی، یعنی اتنے لمبے بھی نہیں اتنے چھوٹے بھی نہیں، درمیانہ قد. ٹھیک ہے. اور زبیدہ و نحال، زبیدہ نا کیا ہے وہ، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. زبندہ نحال کی تازہ شاخ، زبندہ و منظر والا قد رفیق، ایسے کہ ہر وقت ان کے گرد و پیش رہتے تھے، یعنی جو صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے، یعنی حکم کے جیسے نہیں چلتے ہوئے، اور ایک بات بھی بولے تو جھٹ سے حکم کی تعمیل کرنا، ویسے تھے. سبحان اللہ. پھر جب وہ کچھ کہتا ہے، محبت کہتے اپنے شوہر کو کہ جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے چپٹتے ہیں، مخدوم متا، نہ کوتا و سخن، نہ ترش رو، نہ فضول گو. کتنی اچھی، یعنی یہ جو پہلے جو پورا باڈی ڈسکرپشن جو دیے نا، یہ صحابہ نے بھی نہیں دیے. ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اینڈ میں پڑھیں گے نا تب پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ حلیہ مبارک، تھوڑے اس کے الفاظ جو اردو میں ہے نا بہت ہیوی ہے، لیکن سمجھ میں آ جا رہا ہے الحمدللہ. تو یہ تھا محبت نے حلیہ مبارک کا آپ کا ڈسکرپشن کیا تھا. سبحان اللہ. تو اور دوسری بات کس کی، سراقہ بن مالک، تو وہ بھی ہمارا ہو چکا. بس اس کی ایک بات ہم نے آپ کو نہیں بتائے تھے کہ جب سراقہ بن مالک کو جو حفاظت نامہ دیا گیا تھا نا، اسی وقت ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسر و کسریٰ کے کنگن کی بھی بشارت دی تھی، سراقہ بن مالک کو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی خوشخبری تھی، کیسر و کنگن کے، کیسر کسریٰ یعنی ایران، فارس کے کنگن، دیٹ مینس کہتے ہیں کہ فارس والوں کو ان کے جویلری بہت تھی، تو یہ تو پیشنٹ گوئی تھی نا. تو سراقہ بن مالک کے خود سے بیان کی ہوئی حدیث آتی ہے کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا مجھ سے کہ تمہیں کیسر کسریٰ کے کنگن نصیب ہوں گے، تو یہ بات، یہ پیشن گوئی کب عمل میں آئی، یعنی کب پوری ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے. اور کہتے ہیں کہ جب وہ فتح ہوا فارس، ہاں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا تھا نا، تو شاہی جو دربار تھا ان کے اندر جب گئے تو کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے وہ راجا کا جو سامان تھا، ان سامان میں کہتے کنگن بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کنگن دے دیے کس کو، حضرت سراقہ بن مالک کو، کیونکہ وہ سب کو پتا تھا یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہا تھا. تو سبحان اللہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا جو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہ تو کب کی تھی، ہجرت کے وقت. ٹھیک ہے نا. پھر اور ایک ان کے بارے میں اور ایک یہ تھا کہ جب وہ سراقہ بن مالک جو کافر تھے جب یعنی جو کافر ملتا نا، جو بھی ملتا تو وہ اسے واپس
लौटा देते हैं, यानी जब सफर में थे ना तो उनको दूसरी डायरेक्शन बता देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सुराका रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो हमसे कहा वो उसने पूरा किया, ठीक है। और एक आता है कि उनको दीन से इतनी मोहब्बत थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से मुतासिर होकर जब इस्लाम कबूल किया और यही हिजरत के दौरान, हाँ, तो उनके वफ़ात तक भी उनका साथ न छोड़ा। और सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ुल वफ़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। हाँ? वो खुद कह रहे हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात से पूछना शुरू कर दिए, हत्ता कि मेरे पास सवालात खत्म हो गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ और याद कर लो। ये देखो बेजा सवाल नहीं थे, दीन के और उनके अपने जो कन्फ्यूजन थे ना दीन के मामले में, ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि और पूछो। तो उसमें से एक सवाल मैंने ये भी पूछा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भटके हुए ऊँट जो मेरे हौज़ पर आ गए, यानी मैंने पानी रखा है, हौज़ रखा है, उसमें कोई और के किसी और के ऊँट आ जाए, तो क्या मुझे उनको पानी पिलाने पर अजर सवाब मिलेगा? देखिए कितना बारीक नेकी का सवाल है कि मैंने तो मेरे ऊँट के लिए रखा है ना, वो तो मैं पिलाऊँगा तो मिलेगा ही सवाब। लेकिन क्या कोई दूसरे ऊँट आ जाए और वो मेरे इससे पी ले तो क्या मुझे सवाब मिलेगा? इसी से सबील का जो कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम में, वो यहाँ से शुरू होता है। जैसे तुम पानी का एक चश्मा जारी कर दो, हाँ? या देखो वो सबील में लोग पानी का पंप और यहाँ पर तो मशीन भी रखते हैं ना, तो वो जो कोई भी पिएगा, अल्लाह ताला उसका सवाब जो लगाने वाला है, उसको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर देखिए क्या जवाब देते हैं। और वो आगे पूछते हैं कि जबकि मैंने वो पानी अपने ऊँटों के लिए भरा हुआ था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर हाँ, देखिए हाँ, नाम हर तर जिगर रखने वाले में अजर सवाब है। तर जिगर यानी दूसरों की खैर ख्वाही, नेकी के जज्बात रखने वाले पर अल्लाह ताला के अजर सवाब ज़रूर मिलेगा उसको। ठीक है ना? चलिए और उनकी जो हदीस एक बड़ी वाली है, वो तो हमने आपको पहले भी बता दी थी, ठीक है? खाली उसमें वही आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मेरे पथ से अच्छा वो वही सब है, ठीक है? और वो कैसो किसरा की बात याद रखना उनके लिए, हाँ, सुराका बिन मालिक का। चलिए, अब आगे अपने लेसन पर आ जाते हैं, चलें। बाबा आज का लेसन निकालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए ये दोनों का तो हो गया, हाँ? अब क्या हुआ कि उम्मे माबद के पास छोड़कर रवाना हो गए। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध भी निकाले, हाँ? और दोबारा दूध मतलब सबने पिया भी और दूध धोकर एक बर्तन में जमा करके दे दिए, ठीक है? फिर उनके शौहर आए तो वो सब हुआ, हाँ? फिर अब आगे सुराका बिन मालिक का, है ना? फिर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कहाँ आए? अब याद रखना ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये 2-3 चंद बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? अब क्या हुआ कि रास्ते में बुरैदा बिन हुसैब सलमी वही है ना बेटा? वहीं से शुरू है ना? रास्ते जी में मैम, जी बुरैदा इंशाल्लाह, जी, जी, जी। जी। बुरैदा बिन हसीब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई। उनके साथ उनकी कौम के 70 या 80 घराने थे। वो सब मुसलमान हो गए। अब देखिए सफ़र कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और क्या हो रहा है? दीन का भी तबलीग का भी काम हो रहा है। सुभान अल्लाह! यानी कितना ये सफ़र कितना मतलब प्रोडक्टिव है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इशा की नमाज़ पढ़ी और बुरैदा ग़ज़वा उहद के बाद मदीना आ गए। यानी पहले वहीं रहे, जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई ना वहीं रहे। फिर ग़ज़वा उहद के बाद वो मदीना भी आ गए। चलिए फिर मुकाम उर्ज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अबू तमीम औस बिन हजर असलमी के पास से हुआ। उस वक़्त बाज़ ऊँटों के
تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ہی اونٹ پر تھے. اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا جو مدینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رکاب رہا. احد کے موقع پر اوس یہ جو نام ابھی آیا نا وہ اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی. اوس مسلمان ہو گیا تھا لیکن عرج ہی میں قیام پذیرا. یہ بھی وہیں رہے, ٹھیک ہے, یہ بھی وہیں رہے, عرج میں ہی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے ہی مدد کرتے رہے. سبحان اللہ. وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے, جو مسلمان کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیا. سفید پارچہ جات یعنی ایسی چادر جو پیش کی وہ پوری سفید تھی. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ وہی پہنے پھر وہ مدینہ میں انٹر ہوئے. آپ کو یاد ہے نا کہ ابھی کتنے دن ہو گئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں, کپڑوں کی حالت کیا ہو گئی ہوگی. تو جب یہ دیے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہن کے ہی قباء میں اور بعد میں مدینہ میں بھی داخل ہوئے. تو سفید, آپ امیجن کریں پورا وائٹ کلر کی چادر پہنے ہوئے تانے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انٹر ہو. تو ابھی کہاں انٹر ہو رہے ہیں, دیکھیں مسجد قباء میں. قباء میں تشریف آوری. یہ قباء کہاں ہے معلوم ہے, مدینہ سے پہلے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو سوموار 8 ربیع الاول سنہ 14 نبوت مطابق سنہ 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے. اب کہتے ہیں کہ ہجرت کا جب دور شروع ہوا نا تو ربیع الاول تھا, ہاں محرم نہیں تھا, لیکن جب کیلنڈر کو کیا آگے آئے گا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کیلنڈر بٹھانا چاہا نا ہجرت کے بعد کا نا, ابھی جو ہماری جو ہجری کیلنڈر کے حساب سے جو ڈیٹ آتی ہے نا وہ یہیں سے ہجرت سے شروع ہوتی ہے, اور ہجرت کے پہلے کا کیا کہتے ہیں نبوت کے 13 سال, اور اس کے سال اب ہجرت, پہلی ہجرت. تو کہاں سے لیا, محرم سے لیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انٹر قباء میں ہوتی ہے تو کب ہوتی ہے, ربیع الاول میں, اور ایون مدینہ میں بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. صحیح ہے, ہجرت کا محرم کا مہینہ نہیں تھا. میری بات سمجھ میں آئی؟ چلے پھر آگے کیا آتا ہے کہ سنہ 1 ہجری کو, اسی لیے یہاں 1 ہجری کو ذرا انڈر لائن کرنا بڑا, 1 ہجری کیوں لکھا ہوا ہے, تو یہیں سے اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے. اور یہ حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ برابر اس کو بٹھا کر یہ سارا کچھ انتظام کیے تھے. کیلنڈر کا جو تخلیق مطلب لانا, ایگزسٹنس میں آنا حضرت ان کے دور میں ہوا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں, ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ سنہ 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے. ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی تو روزانہ صبح ہی صبح حرا کی طرف نکل جاتے تھے, اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے تھے. ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنی کسی گڑھئی پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا. یعنی وہ جو دیکھو لوگ اس کے جھاڑ کے اوپر چڑھتے نا, ویسا چڑھا. کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا سفید کپڑوں میں, وہ جو سفید کپڑے کون, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو دیے تھے نا وہی سفید کپڑوں میں ملبوس, جس سے سراب ڈھک رہی تھی, چلے آ رہے ہیں. اب امیجن کریں, اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا, عرب کے لوگوں یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. دیکھیں یہود ہو کے بھی انہوں نے کیا کہا, برابر پکی خبر دی کہ تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے آ رہا ہے. یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے,
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا، تکبیر سنی گئی، دیکھیں تکبیرات کہی گئی، لوگوں نے حرا کا رخ کیا اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی. ہاں، حرا سے نظر آ رہا تھا، ذرا اوپر جائے نا تو نظر آ رہا تھا حرا کے قریب، تو وہاں ہی شور برپا کر دی، کیونکہ روز وہ انتظار کر رہے تھے نا. اور پھر جھٹ سے وہاں بھی چلے گئے، حرا کے پاس بھی چلے گئے ملاقات کرنے کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے جانب مڑ گئے اور قبا میں بنی عمرو بن عوف کے میں قیام فرمایا. یہ بھی ایک محلے کا نام تھا، جو قبیلہ رہتا تھا عمرو بن عوف کا، ٹھیک ہے، وہاں قیام فرمایا قبا میں. ہاں، ابھی قبا کی بات چل رہی ہے، ابھی تک مدینہ میں داخل نہیں ہوئے ہم، ابھی ہم قبا میں ہی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ قبا میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے. اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتے. سمجھا؟ تو اب کیا ہوا کہ معلوم ہے، کیونکہ وہ ان کے جو ان کے بالوں میں سفیدی جو آ چکی تھی، یعنی وہ ذرا ضعیف لگ رہے تھے. حالانکہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. تو لوگ سمجھتے کہ یہ تھوڑا ضعیف ہے نا، تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دیکھا ہوا نہیں تھا نا انہوں نے قبا کے لوگوں نے، تو وہ ان کو سمجھتے تھے، ٹھیک ہے. اب یہ امیجن کرتے جائیں. ہاں، پھر کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ دیکھیں، وہ سمجھ رہے تھے، سلام کر رہے تھے، ان کو ایک دم جھڑکا نہیں. یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے، کیونکہ وہ ان کے گمان کے حساب سے کچھ کر نہیں رہے تھے. جو اللہ تعالیٰ جیسے جیسے فرما رہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو جیسا جیسا معاملات آتے گئے ویسے وہ چلتے رہے، ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہی دھوپ آئی سایہ کیا تو سب کو پتا چل ہی گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر سے سلام کریں گے. لیکن کہنے کا مطلب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک دونوں سیم. یعنی کہنے کا مطلب ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر بھی ایسا کوئی مطلب یعنی اچھا سا کپڑے ہے، یعنی کوئی اپنے آپ کو ایک دم رعب سے دیکھنا کرنا، ایسا نہیں. معمولی دونوں انسان ایک جیسے ہی دکھ رہے تھے. میرے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے حکمت؟ جی بتائیں. جی میم الحمدللہ، ہے یعنی نا، کہ کوئی اسی لیے دکھاوا تو نہیں تھا نا، کوئی شوشہ نہیں تھا. ہاں ایگزیکٹلی، اسی لیے تو وہ سمجھ نہیں پائے نا، سمجھ گیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کیے، لیکن پھر انہوں نے سایہ کیا. یہاں پر ایک اور بھی میں ایک حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جب لوگ سمجھتے نہیں تھے نا کہ یہ کون ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگ بہت جانتے تھے، کیونکہ وہ بہت تجارت کرتے تھے نا. تو راستے میں کوئی ملتا تھا نا تو وہ کہتے تھے یہ کون ہے آپ کے ساتھ. تو کیونکہ ابھی راز رکھنا تھا نا، تو وہاں بھی حکمت سے کام لیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ ہادی ہے، یعنی یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب انہوں نے صاف نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہیں، راستے میں لوگوں کو کیا کہتے تھے کہ یہ ہادی ہے، یعنی رہنمائی کرنے والا. تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے، خالی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نہیں، سب کے لیے رہنمائی کی نا. تو اس لیے وہ کہتے انت حاجی، یعنی یہ میرے رہنمائی ہے، مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک حکمت کی بات تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. تو اور آگے کیا ہے؟ اچھا، اب قبا میں آ گئے. ہاں، قبا میں اب کیا کیا. دیکھیں قبا بھی ایک ایسا ٹاؤن تھا مدینہ سے پہلے جس کی امپورٹنس آپ نے سورہ مائدہ میں پڑھی کہ قبا والے لوگ کیا کرتے تھے، پانی سے غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے، طہارت حاصل کرتے تھے. یس، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں رکھ دی. سورہ توبہ کی آیت ہے نا وہ، من یرید اللہ ان اللہ متطہرین، ہے نا. تو وہ وہاں پر سوری ناٹ سورہ مائدہ، سوری سورہ طٰہٰ، ارے سورہ توبہ اس کی آیت ہے نا وہ. جی تو میم سورہ قبا، توبہ میں ہے، جی تو یہ ان بھی اللہ ایک یحب التوابین و یحب بینا، ہاں المتطہرین. متطہرین، جزاک اللہ خیر.
صحیح بات ہے. تو یہی وہی قبا والے لوگ ہیں. تو دیکھیں ابھی اچھا، اور یاد رکھنا اب ایک سینٹینس آپ غور سے سننا. سب سے پہلے مسجد جو اسلام کی تعمیر ہوئی قبا میں ہوئی. ابھی آگے پڑھ رہے ہیں. لیکن حرم جو تھا، حرم، ہاں حرمین ہے نا، وہ مدینہ بنی، لیکن مسجد قبا میں بنی. یہ یاد رکھنا. چلے اور ابھی آگے دیکھیں بتاتے ہیں. قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے، اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیشمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا، اور وہاں 4 دن ٹھہر کر. قبا میں کتنے دن رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولے 4 دن. 4 دن. ٹھیک ہے. ٹھہر کر مسجد قبا کی بنیاد رکھی. تو بنیاد کہاں ہوئی؟ مسجد قبا میں. ٹھیک ہے. اور اس میں نماز پڑھی. 5ویں دن جو جمعہ کا دن تھا، اللہ کے حکم سے ہوئے. جی پھر 5ویں دن کیا ہوا؟ جو جمعہ کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے. آپ نے اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا. یاد ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی آمنہ، ان کی نانی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی وہ بنو نجار سے تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بنو نجار کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہو گیا. ہاں. تو پاس پیغام بھجوایا. وہ لوگ تلواریں حمائل کیے حاضر ہوئے. اس کے بعد ان کی معیت مطلب ان کے زیر نگران تلوار کی، they were all like a bodyguards. ان کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب کوچ کیا. ہاں. اور بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا. اب جمعہ کے صبح اعلیٰ نکلے. ہاں. اور جمعہ کا وقت کہاں آیا؟ بنو سالم بن عوف کی بستی میں. یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ یہاں پر اسلام کی پہلی جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھی گئی. میری بات سمجھ میں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بطن وادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو مسجد قباء پہلی مسجد اسلام کی جس کی بنیاد رکھی گئی. ہاں. پھر مسجد، اچھا دیکھیں مسجد قباء میں نماز نہیں پڑھی، یعنی وہ جگہ پر نماز نہیں پڑھی جہاں بنیاد رکھی تھی جمعہ کی. جمعہ کی نماز ایک بستی میں آ کر پڑھی. تو اسی سے مفسرین کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی جمعہ ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی بستی میں بھی تقریباً، وہ پھر ایک فقہی معاملہ آتا ہے. یا تو 100 آدمی کا آتا ہے، کوئی کہتا ہے 40 آدمی ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ ایک امام اور 2 آدمی بھی ہو تو بھی جمعہ پڑھی جا سکتی ہے خطبہ دے کر. ہاں. ٹھیک ہے. چلے یہ تو فقہ معاملہ ہے. ہاں. ہم آگے بڑھتے ہیں. اب مدینہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ. جمعہ کے بعد مدینہ کا رخ کیا. اب جمعہ پڑھی وہ بستی میں. ہاں. بستی کون سی تھی؟ بولے کون سی بستی تھی؟ نام کیا؟ بنو سالم بن عوف کی. بنو سالم بن عوف. میں پھر سے بنو سالم بن عوف. ہاں. بنو سالم بن عوف. یس ویری گڈ. پھر کیا ہوا کہ جمعہ کے بعد مدینہ کا رخ کیا. اس وقت لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے تھے. گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے. عورتیں اور بچے بچیاں نکل نکل کر کہہ رہے تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ ما دعا للہ داع. یہ جو تھا اس کا ہم ابھی ترجمہ پڑھتے ہیں. ہم پر مدینہ کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا. جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے. اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں. اچھا اب ایک آپ
یہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ طلع البدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچے بچیاں مدینہ کے آمد پر دف بجا کے ویلکم کر رہے تھے نا. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، کیونکہ صنعت الوداع جو ابھی بات آئی نا، صنعت الوداع یعنی جو آخری ہم کس بس سٹاپ کہتے ہیں نا، آخری سٹاپ گاؤں کا، وہ کہاں تھا معلوم ہے؟ یمن، شام کی سائڈ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یمن کی سائڈ سے آئے تھے، نارتھ کی سائڈ سے مدینہ میں انٹر کیے تھے. تو بولتے کہ یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے یہ سانگ. لیکن خیر ہم لوگ کو تو سالوں سے چل رہے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، کیونکہ وہ بات تو آتی کہ دف بجا کر. لیکن ایک دوسرا ایک ترانہ ما جاء نبیو کا ما جاء نبیو کا، ایسا ایک ترانہ گا رہے تھے، یہ نہیں گا رہے تھے، ایسا آتا ہے. بس خیر یہ چھوٹی سی معمولی سی بات ہے، کیونکہ کبھی کوئی تم کو کہے کہ ارے آپ یہ تو ضعیف ہے، کیسے پڑھ لیتے ہو، کیوں کر لیتے ہو، تو آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلے آگے ہے. اب ہم نے ویلکم کر لیے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری. اب اس کو امیجن کرتے جائے ورنہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے وہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے، جیسے میرے پاس آ جائے، میرے ساتھ آ جائے. دیکھیں مسافر تھے نا، اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود تو کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو کیا کرتے تھے، ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہے، تشریف لائیے. یعنی ان کو اتنا عزت دیتے تھے کہ نہیں میرے گھر آئے، میرے پاس آئے ایسا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، ہاں یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے. یہ جو اونٹنی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہ جہاں بیٹھے گی. اب آگے آئے گا نا، ابھی پہلے سے نہیں بتاتے، اب آگے پڑھتے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں. چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو بیٹھ گئی. ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک گئی. پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد، اب امیجن کریں اونٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہلے تو بیٹھی، جب فرسٹ مقام پر بیٹھ گئی وہاں مسجد نبی کی بنیاد، ہاں پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے. ٹھیک ہے، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تھوڑی دور آگے تک گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی. اب جانور ہے نا، اب یہ امیجن کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ بیٹھی اٹھی اور بیٹھی. میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی میم الحمدللہ. الحمدللہ میم. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے. اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض معروض شروع کی. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری، یہ آپ کو یاد رکھنا، یہ تو سب کو یاد ہے نا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے، اب دیکھیں اب ہم سوچتے نا کہ ان کے پاس کیسے آئے. لوگ اتنے سارے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ آئے، لیکن ان کو شرف کیوں حاصل ہوا، دیکھا کیوں حاصل ہوا. انہوں نے کیا کیا معلوم ہے، کہ انہوں نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا. کجاوا پتہ ہے نا، جس میں ساز و سامان رہتا ہے جو زیادہ راہ کا، وہ کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے بھی گئے. کچھ نہیں سنا، لے کر چلے گئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آدمی تو اپنے کجاوے کے ساتھ ہی ہے نا. یعنی اب آدمی کہاں جا سکتا ہے، جہاں اپنا کجاوا ہوگا، جہاں اس کا سامان ہوگا، لگیج جو ہوگا، وہ جو جہاں ہوگا وہیں انسان جائے گا. تو اس طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلے مدینہ میں ان کے ہی گھر میں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک نہیں بنا تب تک وہ وہیں رہے. کس کے گھر بولو، کس کے گھر میں؟ ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ. اور کس طرح ان کو یہ شرف، یعنی اتنا مبارک شرف کیوں حاصل ہوا؟
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کا قضا بیگیج لے بھی کر لے چلے کے گئے گئے نا، لے کے وہ چلے جب گئے. اچھا وہی قضا لے اٹھا کے کر چلے لے گئے گئے. اپنے اٹھا ساتھ. کر لے کے گئے. ویری گڈ. تو پھر آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم میم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اس میں مطلب لائک کتنی حکمت ہے نا. لائک ابھی بھی اپنے یہاں بھی کوئی گیسٹ آتا ہے تو کیوں مطلب جیسے اپن بھی کتنا مطلب کار کی چابی لے لیتے ہیں کہ نہیں آپ کو ہاں نہیں جانا ہے. ابھی بچے اور کرتے بچے ہیں لوگ نا تو کبھی کبھی موسٹلی. سامان چھپا ہاں دیتے ہیں نا، سامان ایسا چھپا کرتے ہیں نا. دیتے ہیں. بالکل بالکل. ہاں یہ محبت ہے، سبحان صحیح اللہ. بات ہے. اور دیکھو نا بحث و مباحثہ کیے ہی نہیں کہ میرے ساتھ میرے پاس بالکل. میرے گھر چلے، نہیں، کجاوا ہی اٹھا لیا تاکہ اور تو کوئی کچھ بات کر ہی نہیں سکے. باقی لوگ تو کہہ ہی رہے تھے کہ ہمارے گھر چلے ہیں، ٹھیک ہے نا. سبحان فائنل اللہ. کر دیا، فائنل کر ہاں دیا. چلو اللہ تعالیٰ کی ہاں طرف سے بھی ہوگا نا میم. ہاں آف کورس اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بندے کی بھی تو اپنی تو خواہش ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ بندے کی ہاں اپنی دیکھتے ہیں نا. مرضی رہتی ہے نا. ابھی دیکھو ہمارا ہر کام، ہمارا صبح سے شام تک کا کام اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. لیکن ابھی سب کچھ تم لوگ چھٹی چھوڑ کر کلاس جوائن کیے تو یہ تمہاری اپنی مرضی تھی نا. تو ہم یہ سمجھیں جی گے کہ جو میم. کلاس جوائن نہیں کیا وہ اللہ کی مرضی سے نہیں کیا. اب کیا کہیں گے اللہ بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ دل جی دیکھتے میم. ہیں. ہاں سب کے اپنے اپنا یہ دیکھتا ہے نا کہ اس کی کیا خواہش ہے، وہ کیا کہتا ہے. صحیح ہے نا. اور ہاں اس جی یہ میم. میں بات بھی جی ہے. فرق محبت، کتنی محبت اور ہاں خلوص ہے محبت، صحیح بات ہے، نا. بالکل کتنی محبت محبت خلوص، ہے. کتنی چیزیں مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے جو اس میں بازی مار لے گیا، مطلب جو سب ہاں وہ سابق لے گیا، الاول ورنہ اس تو سے ہو گیا ہے نا. سرٹیفکیٹ. جی بالکل کسی ہاں اور کے بھی ہاتھ میں آ سکتی ہے نا. صحیح ہے نا. بہت ٹھیک ہے اس نا. میں ہمارے لیے سبق ہے، واقعی اس میں بہت زیادہ سبق ہے ہمارے لیے. بالکل کہ بحث نہیں کرنا اور سیدھا اپنا جو مقصد ہے اسی پہ قائم رہنا نا. چلے کنسنٹریٹ کرنا، مطلب جو جی مقصد اور جو نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے جھولی میں نا وہ نیکی ڈال دیتے ہاں ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھو یہی مجھے، ہاں. میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہی تھی کہ پہلے کہ تم لوگ انڈیکیشن دو کہ ابھی جو الحمدللہ جو پہنچ گئے ہیں اس پر، تو وہ یہ میں نہیں کہتی کہ وہ بےچارے یہ ہے، نہیں، ان کی اپنی، تمہارے اپنے دل کی خواہش تھی کہ ہم کو دونوں پیریڈ اٹینڈ کرنا ہے، اس لیے آپ آ گئے ہے نا. الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اللہ کی سے نامعلوم تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے نا. صحیح ہے نا. چلے آگے بڑھتے ہیں. البتہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کی نکیل پکڑ لی، اس لیے کہ وہ انہی کے پاس رہی، یعنی اس کو کھانا کھلانا پلانا بھی مسافر ہے نا، تو ان کے پاس رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی. ٹھیک ہے. ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا. دیکھیں خالی نہیں، یعنی ایسے ہی نہیں مدینہ آ گئے تھے. ابھی آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب مدینہ شروع کریں گے نا تو مدینہ والوں کی فضیلت بہت کچھ ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں انہوں نے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ ہاں آ گئے تو آ گئے، نہیں، دیکھیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں. مہمان ہے نا ابھی، ٹھیک ہے نا. اور چنانچہ ان کی طرف سے روزانہ کئی لگن پہنچتی ہے. یعنی لگن مطلب اب بولتے نا اپنے تھالے جس میں ہر قسم کا کھانا ہو، ویسا کوئی بھی ایسی، ہاں فیسٹ، یس، کوئی بھی ایسی رات نہ آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 3-4 لگن حاضر نہ ہو. سبحان اللہ. میں کبھی کبھی امیجن کرتی کہاں مکہ والے اور کہاں مدینہ والے، کتنا فرق ہے نا. انشاءاللہ یہ سب فرق ہم انشاءاللہ ہم مدینہ شروع کریں گے نا. ابھی آج نہیں لیتے، ہاں آج یہاں ڈاکٹر صاحب نے تو یہاں پر ہی مدینہ والوں کی یہ لیے، ہم یہاں نہیں لیں گے. ہم انشاءاللہ مدینہ جب شروع کریں گے نا مدنی دور تب لیں گے اس کو. ہاں ٹھیک ہے. چلے اب یہاں آگے بڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہجرت یاد ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تھے، ہے نا. تو اب وہ بھی ہجرت، ان کو بھی ہجرت کرنے کی یہ تھی نا، تو وہ بھی نکلے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ میں 3 روز ٹھہرے رہے. کتنے روز؟ 3 روز. اس دوران اہل مکہ کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی انہیں ادا کیا. پھر پیدل ہی چل پڑے. یاد کرے پیدل ہی چل پڑے، ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اونٹ نہیں تھے، پیدل ہی چل پڑے. اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے. 3 دن کا وہ وقفہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں بھی 3 رات رہے ہے نا، اور پھر نکلے. تو اس حساب سے اگر ٹریولنگ کا ٹائم دیکھنے جائے تو پھر کیا ہوا، قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور ان کا قیام کلثوم بن حدم کے مکان پر تھا. یہ نام یاد رکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں چلے. اہل بیت کی ہجرت. اب مکہ میں تو مدینہ تو چلے گئے، اور پیچھے اہل بیت بھی ہے نا.
تو اب ان کی بھی ہجرت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہو چکے, ہاں یعنی اچھی طرح سیٹل ہو چکے, تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اور ابو رافع کو مکہ بھیجا. دیکھیں 2 لوگوں کو مکہ بھیجا, کہاں سے؟ مدینہ سے مکہ بھیجا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ و ام کلثوم, ام المومنین حضرت سودا اور ام ایمن رضی اللہ عنہم اجمعین کو, اور اسامہ بن زید کو ساتھ لائے. دیکھیں یہ پورا اہل خاندان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے. ٹھیک ہے, تو ان سب کو زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہ لے کے ہجرت کر کے آ گئے. ٹھیک ہے, اب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آنا. اس کے بعد ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابی بکر, جو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرتے تھے نا, وہ بھی ابو بکر کے عیال. ان میں کون کون تھے؟ ام رومان, یعنی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ازواج ہیں محترمہ, ام رومان, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, اور حضرت اسما بنت ابو بکر. یہ 3 اور خود عبداللہ بن ابی بکر, یہ 4 لوگ یہ ان کو لے کر آئے رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 ماہ بعد کا واقعہ تھا. دیکھیں ابھی ہم لوگ سمجھتے کہ ارے ابھی سیٹل ہو جائے, ابھی آئے, نہیں, 6 months ہو گئے تھے, 6 months. ٹھیک ہے, تو اب امیجن کریں کہ وہ جو حضرت اسما رضی اللہ عنہ پیگنٹ تھی نا, تو وہ قبا میں انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پیدا کیے نا, تو وہ آپ امیجن کریں گے, ہو سکتا ہے ہجرت کے وقت وہ 3 مہینے کے پیگنٹ ہو, اور پھر قبا میں 9 مہینے ہو گئے. میری بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, سبحان اللہ. اچھا, اب آگے ہے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی ہجرت. یہ ہم پڑھ چکے تھے پہلے بھی, ابھی پھر سے آ رہا ہے ان کی. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کی. انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے انہیں روک لیا. ان کے پاس بہت سا مال تھا, وہ مال سے دستبردار ہو گئے, تو مشرکین نے ان کی راہ چھوڑ دی. یاد نہیں, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جب وہ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ربی البیع یا ابا یحییٰ, ابو یحییٰ یہ بیع کامیاب رہی. ٹھیک ہے, اور انہی کے بارے میں اب قرآن میں اللہ تعالیٰ جو شان نزول جو ہے نا, انہی کے بارے میں ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 207. کون سی بولو؟ 207 میم, سورہ البقرہ. جی, سورہ البقرہ آیت 207. جو یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور کچھ لوگوں میں سے وہ ایسی بیع یعنی یشری یعنی بیع ایسی کرتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ, ہے نا, اور کیا اللہ کی رضا کے لیے. تو اسی کے اس میں آتا ہے کہ یہ جو حضرت صہیب, انہی کے لیے یہ آیت اتری تھی, کیونکہ انہوں نے اپنا پورا مال مشرکین کو دے دیا جو بھی تھا, اور ہجرت کر گئے. تو جب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان کی کنیت ہے ابو یحییٰ. ابو یحییٰ یہ بیع جو یہ بیع کی نا, اپنا مال دے کر ہجرت لے لی نا, ہجرت کا مطلب ہجرت کے لیے آ گئے نا, یہ کون سی اچھی رہی؟ بہت کامیاب رہی. تو ابو یحییٰ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. اب کمزور مسلمان, مشرکین نے بعض مسلمانوں کو ہجرت سے روک رکھا تھا. وہ انہیں ستاتے اور دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے. پیچھے رہ گئے تھے نا کچھ لوگ جو کمزور تھے, جو جا بھی نہیں سکتے, پیسہ نہیں ہونے, بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں, جو کمزور مسلمان تھے. تو کمزور یعنی ان دا سینس کی اسٹرینتھ میں بھی, فزیکلی بھی, اور مال میں بھی, ہاں, لیکن ایمان میں نہیں ہے, ایمان تھا ان کے اس میں. ٹھیک ہے, تو دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے. اب وہ رہ گئے نا, کہاں اپنا غصہ نکالیں گے؟ وہ ان بیچارے کمزور مسلمانوں پر نکالتے تھے مشرکین مکہ. انہی میں ولید بن ولید, یہ یاد رکھنا, خالد بن ولید کے بھائی ہے یہ, ولید مغیرہ کے ہی بیٹے. ہاں, سبحان اللہ, دیکھیں باپ کہاں اور بیٹے کہاں, ہے نا. ولید بن ولید, عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن اوس رضی اللہ عنہم اجمعین تھے. یعنی یہ کمزور تھے,
انہوں نے وہ کہتے ہیں ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے باپ نے ہی بہت ستایا تھا، ہجرت کرنے نہیں دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ ان کے لیے نماز میں دعائے قنوت نازلہ فرماتے رہے، اور جن کفار قریش نے انہیں روکا تھا ان پر بد دعا کرتے رہے ہیں. اور یہی قنوت کی اصل ہے. قنوت نازلہ کی جو اصل ہے نا وہ یہی ہے کہ جب انسان پر بہت مشکلات آئے تو وہ پڑھیں ہاں قنوت نازلہ. پھر بعض مسلمانوں نے جرات مند قدم اٹھا کر انہیں کفار کی قید سے چھڑا لیا اور یہ بھی مدینہ آ گئے. یہ تینوں بھی مدینہ، یہ تو ابھی تینوں لوگ کی اور بھی رہے تھے، وہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی. مدینہ کی آب و ہوا، اب مدینہ تو پہنچ گئے صحابہ کرام اور رسول اللہ سب پہنچ گئے. اب وہاں کی آب و ہوا یاد رکھنا، چینج آف ویدر، کلائمیٹ چینج. ہم انڈیا سے آتے ہیں اور یہاں ڈیزرٹ ہے نا، بہت شدید گرمی، شدید ٹھنڈی، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے نا. تو ایک جگہ سے منتقل اگر ہجرت کرے دوسری جگہ تو بہت سارا فرق پڑتا ہے کلائمیٹ میں بھی، ہر چیز میں. یہاں بھی آب و ہوا کی بات چل رہی ہے. کیا ہوا دیکھیں، امیجن کرتے جائیں، اپنا خود کا امیجن کریں. مہاجرین مدینہ اترے تو جس زمین میں پڑے پڑے تھے اس کی یاد ستانے لگی. ہم لوگوں کو بھی آتی ہے نا یاد، آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ پہلے پہلے کتنی آتی تھی نا. ابھی بھی ہم لوگ 3 سال سے گئے نہیں ہیں، 2 سال سے سوری. تو یاد ستانے لگی. اب امیجن کریں مہاجرین سب کچھ چھوڑ کے آئے، کچھ پتا نہیں تھا وہاں جا بھی پائیں گے، ہمارا سامان کچھ نہیں. ہمارے سے تو بہت اعلیٰ درجے کی ان کی ہجرت ہے نا. ان کو یاد ستانے لگی. اس پر مستزاد یہ کہ مدینہ اللہ کی سب سے زیادہ وبا خیز سرزمین تھی. یعنی جب مدینہ آئے نا، اس سے اب تو مدینہ کی برکت شروع ہو جائے گی نا، لیکن مدینہ ایک ایسا شہر تھا جہاں وبا جلدی پھیلتی تھی. یعنی بولتے وائرل فلو، وائرل چیزیں بہت ہوتی تھی، بیماری، وائرل بیماری کہ ایک کو لگے اور سب کو لگ جائے نا، اس طرح سے. تو پھر کیا ہوا، چنانچہ یہاں آنے کے بعد انہیں بخار اور مختلف امراض نے پکڑ لیا. کس کو؟ مہاجرین کو. نہیں برداشت کر سکے نا، کلائمیٹ ہوتا ہے نا چینج. ہم یہاں سے بچے ہمارے یہاں پیدا ہوتے تو انڈیا میں جا کے ایسے ہی وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بخار آ جاتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. سیم ان کا بھی ایسا ہو گیا. کس کا؟ مہاجرین کا، صحابہ کا. ٹھیک ہے. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا کی. سب لوگ تکلیف میں تھے، سب. تو کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی. اس میں بہت ہی، آپ بہت غور سے اس کو سننا کیونکہ اس میں سے فقہ نکلتا ہے. ہم بتاتے ہیں، اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ او اشد وصححها صحیحا وبارک فی سعیہا ومدہا وانقل حمہا فجعلہا بالجحفہ. ابھی اس کا اردو ترجمہ دیکھیں. اے اللہ ہماری نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا اور اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا مطلب تول، ماپ تول، سا اور مد یعنی گلے، یعنی اس کا جو اناج پکتا ہے نا وہ سا اور گلے کے پیمانوں میں برکت دے، اور اس کے بخار کو منتقل کر کے جوہفہ پہنچا دے. اب یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی یہ میرے کو ابھی کورونا کے وقت یہ بہت دھیان آتا تھا. شاید ہم نے آپ سے بات بھی کی تھی، پتہ نہیں کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو وبا ہے نا، یہ وبا مدینہ سے ہٹا کر جوہفہ ایک بہت دور جگہ تھی، ٹھیک ہے، یہ وبا کو وہاں ڈال دے. اب ایسا کیوں؟ یہ کیا حکمت ہو گئی؟ دیکھیں یہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ امراض اگر آئے، ہاں یعنی کوئی بیماری آئے تو دعا کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو شفا دینے والا، تو بے شک اس سے تو کوئی شک نہیں کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جو سٹیپ اٹھائے یا اس بیماری کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرے، دوائیں سب کرے، یہ سب سنتیں. یاد رکھنا یہ ساری چیز سنتیں ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، مجھے کیا خیال آتا تھا، یا اللہ یہ کورونا جا کے، کیونکہ اب کورونا تو سارے
वर्ल्ड में था ना, कहाँ हम बोलेंगे कि अल्लाह ताला वहां फेंक दे, सब जगह था। तो मैं दिल में सोचती थी कि अल्लाह ताला ये कोरोना को ना एक ओशन में डाल के फेंक दे, बड़े से समंदर में, है ना, वहां चला जाए ना, कि वहीं पर उसका ये हो जाए। तो यहाँ से यही सुन्नत पता चलती है कि इमराज मर्ज जो आ जाए, वबा भी हो, तो वबा के लिए दूर करने के लिए दुआ भी करना चाहिए, तदबीरात भी करनी चाहिए और स्टेप भी उठाना चाहिए। ठीक है, तवक्कुल तो है ही, बेशक शिफा देना अल्लाह का काम है, अल्लाह शिफा देने वाला है। ऐसे नहीं कि हाँ अल्लाह ताला मरीज है, ओके ये मराज आ गए, अब क्या तवक्कुल अल्लाह ही हमें इस बीमारी से दूर कर देगा या बीमारी सबसे दूर हो जाएगी, नहीं, इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए। तो चले अल्लाह हम लोगों की या सारे दुनियाओं की दुआ 2 साल बाद थोड़ा-थोड़ा करके कोरोना तो हटा ही है, तो इंशाल्लाह वो और भी हट जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? चलिए फिर आगे क्या है? अच्छा और एक इसमें एक दुआ थी, किसी को आती है? यही अल्लाहुम्मा बारिक लना, किसी को याद है? देखिए तुम लोग के आपने इसमें पढ़े थे, किसमें? हुस्नुल हुस्नुल मुस्लिम में मैम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना व बारिक वेरी लना गुड। फी मदीनतिना मुद्दीन, व बारिक लना फी साइना व वो तो बारिक लना फी मुद्दिना। फलों के लिए ना, नया फल नहीं देखने नहीं, के वो बाद फलों की के दुआ लिए है ही ये ना, वही है जी। यही जी है मैम। जज़ाकल्लाह खैर, बरकत अल्लाहुम्मा की दुआ, बारिक लकुम फी बरकत की इल्मिकुम। दुआ है। हाँ, तो वो अच्छा, ओके ओके। एक्चुअली ये मदीना के लिए ही था, ये दो मदीना के लिए, लेकिन हमारे लिए अब हम कभी भी यूज कर सकते हैं उसको, यानी कभी भी पढ़ सकते हैं। सही है, जब भी नया फल आप ओके, खाए ना, तो बरकत है ये इसमें साअना फी मदीना, जहां तुम रहते हैं ना, यही मदीने के लिए हम दुआ कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हम उसमें जो देखें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना, अल्लाह ताला हमारे फलों में बरकत दे। तो हम तो यहाँ कुवैत में रह रहे हैं ना, तो यहीं के फलों में बरकत दे हमारे लिए। ठीक है, फिर वसाअना, यहाँ के यानी तो माप तोल को, ठीक है, वो मदीनतिना, यहाँ के ये शहर को, इस शहर को, और मुद्दिना, और उसके मुद को यानी गले को। तो हम यहीं की दुआ करते हैं। अब अगर इंडिया में है तो इंडिया के लिए दुआ करेंगे, उसके लिए हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? चलिए फिर बाद में कभी इसका तफसीर करेंगे। हमने ये बताए थे आप लोगों को। चलिए फिर आगे इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। सब लोग बहुत याद कर रहे थे अपने मक्का को छोड़ने का गम, और मक्का तो महबूब था ना, अल्लाह ताला ने तो अव्वल से, जब से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और काबे शरीफ मतलब हिजर अस्वद को जब रखा, काबे की तामीर हुई, तब से मक्का तो सबका महबूब था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया मक्के से भी ज्यादा मदीना में हमारे दिल में डाल दे। अब जब हमको यहाँ पर दिल लग जाए ना, तो याद करना, ये याद रखना कि अल्लाह की तरफ से आ गया कि हम कुवैत को भी पसंद करने लगे, वरना तो हम इंडिया की याद में रहते हैं, राइट? ठीक है ना? फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ सुन ली। मुसलमान अमराज से राहत पा गए और उन्हें मदीना महबूब हो गया। सुभान अल्लाह। और ऐसा मदीना महबूब हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फिर क्या कहा? मेरा जीना भी और मेरा मरना भी था अब तो मदीना वालों के साथ, अंसार के साथ। ठीक है, सुभान अल्लाह। चलिए तो मदीना के बारे में हम नेक्स्ट जब मदनी दौर शुरू करेंगे तब वो लेंगे। हाँ, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।